سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 11۔ خطہ عرب میں اسلام کی ترویج۔ اسلام کی دعوت کے تیزی سے پھیلنے کے کئی اسباب تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ رسول اللہ کے خلاف کفار اور مشرکین کی پروپیگنڈا مہم کی وجہ سے اطراف و اکناف کے لوگ جب حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے مکہ آتے تو رسول اللہ کی شخصیت، پیغام اور قول و فعل سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ ایسے افراد کا مسلمان ہونا جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے دائرۂ اثر میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمان ہونے والوں پر اذیت ناک مظالم کے باوجود ایک بھی مسلمان کا اپنے دین سے منحرف نہ ہونا۔ بیرون مکہ کے لوگ جب اسلام قبول کرنے والوں کے صبر کے واقعات سنتے تو وہ مسلمان ہونے والوں کی استقامت سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو جاتے۔ مسلمان ہونے والوں کا اخلاق، جذبہ ایثار، نیز مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور محبت و الفت کا پیکر بن جانا اسلام کی ترویج کا باعث بنا۔ اور جب لوگ اہل ایمان کی اسلام سے قبل کی زندگی اور اسلام قبول کرنے کے بعد مثالی تبدیلی کا تجزیہ کرتے تو حیران رہ جاتے کہ کل کے دشمن ایک پل میں محبت و الفت کا پیکر کیسے بن گئے۔ ہجرت حبشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کے ظلم و استبداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اس ماحول میں رہنا ناممکن ہے، تو آپ نے ان مسلمانوں کو جو مکے سے باہر جانے کے لیے تیار تھے ہدایت فرمائی کہ وہ نجاشی کے ملک حبشہ یعنی ایتھوپیا ہجرت کر جائیں۔ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت رحم دل اور انصاف پسند ہے، نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو کمزور پر ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح ایک تو مکہ چھوڑ کر جانے والے قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو جائیں گے، دوسرا یہ مسلمان جہاں بھی جائیں گے حق و صداقت کا پیغام وہاں پہنچ جائے گا، اپنے دین کے مطابق پرامن فضا میں اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ انسان برے حالات میں بھی اپنا وطن، آبا و اجداد، گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کفار مکہ کی اذیتیں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو ایذا رسانی سے بچانے کے لیے ہجرت کا حکم دیا۔ جان نثاران حق کے لیے رسول اللہ کا حکم وطن، آبا و اجداد، گھر بار سب سے بڑھ کر تھا۔ مہاجرین کا یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ مہاجرین میں سب سے پہلے نکلنے والے حضرت عثمان بن عفان تھے، جن کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ تھیں۔ سید دو عالم نے اسی جوڑے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت گزاری کے لیے ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ عہد رسالت کے اولین اہل ایمان جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے وطن مکہ معظمہ سے ہجرت کی، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد، ابو حذیفہ، عامر بن ابو ربیعہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام،
مصعب بن عمیر، عثمان بن مزعون، سہیل بن بیضہ، ابو میسرہ بن ابی ارحم، حاتب بن عمرو، عبداللہ بن مسعود۔ جبکہ خواتین میں رقیہ بنت رسول اللہ، ام سلمہ یعنی ہند بنت ابی امیہ، سہلہ بنت سہیل اور لیلہ عدویہ بنت ابی اسماء رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ قافلہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ جب بندرگاہ شعیبہ پر پہنچے تو انہیں کشتی مل گئی اور وہ حبشے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بندرگاہ جدہ سے تھوڑے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع تھی۔ جب قریش کو مسلمانوں کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کے تعاقب میں دوڑے، لیکن کشتی قریش کے پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکی تھی۔ مشرکین مکہ ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی راہ میں مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ خیریت سے حبشہ پہنچ گیا تو نجاشی نے انہیں بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، ٹھہرنے کے لیے پرامن جگہ فراہم کی۔ مسلمان وہاں بہت اچھی طرح رہنے لگے، انہیں وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ مسلمان آزادی سے عبادت کرتے اور آرام و سکون سے شب و روز گزارتے۔ نجاشی کا نام اشامہ بن ابجر تھا۔ بعض مورخین نے نجاشی کا نام درماح بیان کیا ہے۔ حبشہ میں اگرچہ مہاجرین آرام سے تھے اور انہیں ہر قسم کی آزادی تھی، مگر رسول اللہ سے دوری ان کے لیے بے چینی اور بے آرامی کا باعث تھی۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ انہیں قریش کے اسلام قبول کر لینے اور اہل حق کی مخالفت چھوڑنے کی اطلاع ملی۔ ماہ شوال میں یہ خبر ملتے ہی سعید بخت افراد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ ان میں سے اکثر لوگ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے۔ مکہ واپس آ کر انہیں معلوم ہوا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب مشرکین کے مظالم شدید سے شدید تر ہو گئے۔ مسلمان جس ظلم و بربریت سے بچ کر نکلے تھے دوبارہ اس ظلم کا شکار ہو گئے۔ کئی ایک نے قریش کے سرداروں سے پناہ طلب کی اور انہیں پناہ مل گئی۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ حبشہ سے واپس آنے والے مہاجرین پر بالخصوص اور دوسرے مسلمانوں پر بالعموم قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ بہت پریشان تھے۔ ان نامساعد حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی کے مقابلے میں مشکل تھی، کیونکہ اس مرتبہ قریش چکن نہ تھے اور ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سفر آسان بنا دیا۔ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس مرتبہ مہاجرین کی تعداد 83 تھی، جن میں 18 خواتین بھی شامل ہوئیں۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شریک تھے۔ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں۔ حبشہ پہنچنے پر شاہ حبشہ نجاشی نے ان مہاجرین کو اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دے دی۔ اس بار مکہ ماتم کدہ بن گیا۔ بڑے بڑے دشمنان اسلام کے جگر کے ٹکڑے، ان کے بہن بھائی اور عزیز و اقارب اللہ کی خاطر انہیں چھوڑ گئے۔ مکے کے متاثرین اس جدائی میں کچھ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ اس صدمے سے اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ سرداران قریش کے غصے اور طیش کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیتے۔ اس دفعہ شاید ہی مکے میں خاص طور پر قریش میں کوئی ایسا گھر تھا جو ہجرت حبشہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔
مہاجرین حبشہ کے خلاف مشرکین کی سازشیں۔ جو لوگ حبشہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے وہ بہت آرام اور سکون سے رہ رہے تھے۔ یہاں پر ان کو توقع سے کہیں زیادہ پذیرائی ملی، جس کی وجہ نجاشی کا ان پر مہربان ہونا تھا۔ مشرکین مکہ کب چین سے بیٹھنے والے تھے؟ انہوں نے باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جو اسے ترغیب دے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ اس مقصد کے لیے قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عامر بن عاص کو منتخب کیا، جو ذہانت اور گہری سوچ بوجھ رکھتے تھے۔ قریش نے اس وفد کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔ ان دونوں کو ہدایت کی کہ وہاں جا کر تمام پادریوں اور مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کریں، ان کی خدمت میں تحائف پیش کریں۔ اس کے بعد نجاشی سے ملاقات کر کے اس کی خدمت میں مکے کے نوادرات پیش کریں۔ یہ تاکید بھی کی کہ کوشش کریں کہ بادشاہ مسلمانوں کو ملاقات کا موقع دیے بغیر ہی ان کی جلا وطنی کا حکم صادر کر دے۔ مشرکین مکہ کے ان دونوں نمائندوں نے بادشاہ سے ملنے سے پہلے نجاشی کے درباریوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ انہیں رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب ہم مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کریں تو آپ ہماری پرزور حمایت کریں۔ نجاشی بہت منصف مزاج اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک مہاجرین کی بات نہ سن لوں۔ نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں طلب کیا۔ مہاجرین صحابہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کی قیادت میں ایک وفد منتخب کیا اور انہیں اتفاق رائے سے تاکید کی کہ جو تعلیمات رسول اللہ نے دی ہیں وہی پیش کی جائیں، خواہ شاہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکالے۔ مہاجرین صحابہ کا وفد شاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا تو اہل دربار اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب دونوں فریق آمنے سامنے دربار میں پیش ہوئے تو کفار مکہ رسم و رواج کے مطابق سجدہ کر کے بڑے ادب اور قرینے سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی باری آئی تو انہوں نے سلام کیا، سجدے کے لیے سر نہ جھکایا۔ یہ بات امیروں اور وزیروں نے اخذ کر لی۔ اس معاملے کو خوب رنگ آمیزی سے بڑھایا چڑھایا۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم لوگ واقعی بڑے بے ادب اور شوخ معلوم ہوتے ہو۔ بادشاہ کے روبرو ایسی بے باکی اور گستاخی سے پیش آتے ہو۔ شاہ جہاں پناہ کو سجدہ نہیں کیا جس سے تم پناہ چاہتے ہو۔ اس پر کچھ تعجب نہیں کہ تم نے مکے والوں کو بھی تنگ کر رکھا ہوگا۔ انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر بے سود۔ جعفر بن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، وزیروں نے جو سجدے کا اعتراض ہم پر کیا ہے وہ درست نہیں، گستاخی ہمارے نزدیک نہیں آئی، بے ادبی ہماری نیت میں نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہے۔ ہمیں رسول اللہ کا یہی فرمان ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔ نجاشی نے جناب جعفر سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنا آبائی دین اور وطن بھی چھوڑا، ہمارے دین یعنی عیسائیت میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ تم بتاؤ وہ نیا دین کیا ہے جس کو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ ایک جاہل قوم کے افراد تھے، بت پرستی ہمارا شیوا تھا، مردار کھاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کے حقوق غصب کرتے تھے۔ جب ہم اس حال اور برائی میں پھنسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول ہماری طرف مبعوث کیا جس کی شرافت، صداقت اور دیانت سے ہم سب لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہمیں دین کی دعوت دی
اس نے بتایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں راست بازی، امانت داری، صلہ رحمی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، حقوق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم دیا، حرام چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا، ہمیں فحاشی، جھوٹ بولنے اور یتیموں کا مال کھانے سے روکا، عفیف عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، نماز پڑھنے اور پاک بازی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ہم اس پر ایمان لائے اور بتوں کی پرستش چھوڑ دی، تمام برے اعمال سے توبہ کی۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی اور ہمیں ظلم و ستم سے مجبور کرتی ہے کہ ہم پھر اسی گمراہی میں لوٹ جائیں۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتاثیر گفتگو سننے کے بعد نجاشی نے کہا، جو کلام تمہارے نبی پر اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ نجاشی پر سورہ مریم کی آیات سن کر رقت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ چند آیات سننے کے بعد اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ اس کے بعد اس نے مشرکین مکہ کے وفد سے کہا، تم واپس جا سکتے ہو، میں ان مظلوموں کو یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ مشرکین مکہ اپنی اس ناکامی پر بہت پریشان تھے، تاہم وہ مایوس نہ ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کوشش اور کی جانی چاہیے۔ نجاشی عیسائی ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ دربار میں بیان کرایا جائے تو ممکن ہے کہ مذہبی تعصب کی آگ بھڑک اٹھے۔ وفد کے دونوں ارکان کو اس کی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ نجاشی کے درباری، امراء اور مذہبی رہنما پہلے ہی مشرکین مکہ کے وفد سے تحائف اور نوادرات وصول کر کے ان کے حامی بن چکے تھے۔ انہوں نے قریش مکہ کو نجاشی کے دربار میں دوبارہ پیش ہونے میں مدد کی۔ نجاشی سے عمرو بن العاص نے کہا، جو مشرکین مکہ کے وفد کا رکن تھا، بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ مسلمانوں کو جب صورتحال کا علم ہوا تو کچھ تردد ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرنے پر نجاشی کا رد عمل ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ وقت مہاجرین پر بڑا کٹھن تھا۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، نجاشی کے جواب میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے۔ سچ بات کا حوصلہ دربار رسالت کا فیض تھا۔ ایک طرف ملک بدری کا ڈر، کفار مکہ کے ظلم و ستم، اور دوسری طرف حکم رسول۔ جانثاران نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے ان سے پوچھا، تم لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بلا تأمل فرمایا، بادشاہ، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے ہادی برحق رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، رسول اور کلمت اللہ ہے، جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام پر القاء کیا تھا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، جو کچھ تم نے کہا ہے، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ نجاشی کی یہ بات سن کر دربار میں موجود پادری، جو سازش کا شکار
اور رشوت و تحائف سے مسخر تھے، دل ہی دل میں بہت پیچ و تاب کھاتے رہے اور بڑبڑاتے رہے، مگر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، سچی بات تو یہی ہے جو کہی گئی۔ اس کے بعد نجاشی نے حکم دیا کہ مشرکین مکہ کے تمام تحائف لوٹا دیے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دربار میں موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ مرحبا آپ پر اور اس ذات گرامی پر جس کی طرف سے آپ آئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ وہی ہیں جس کا تذکرہ ہم انجیل مقدس میں پاتے ہیں۔ بلا شبہ وہی رسول ہیں جن کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ شاہ نجاشی نے نہ صرف مہاجرین کو پناہ دی، ان کی حمایت کی، بلکہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی ان کو ستائے گا اس کو 8 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ اس طرح مشرکین مکہ کا وفد ناکام و نامراد واپس لوٹا۔ مکہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا وفد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ یوں مہاجرین حبشہ دوئم کی تعداد 133 ہو گئی۔ مسلمان کئی سال تک آزادی اور اطمینان کے ساتھ حبشہ میں رہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ حمزہ اور عمر کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور عمر میں آپ سے کچھ ہی بڑے تھے۔ آپ کے خالہ زاد بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی۔ وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جناب حمزہ بہت بہادر پہلوان تھے، اکثر وقت شکار کرنے میں گزارتے۔ ایک دن اسلام کا ازلی دشمن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی اور ہذیان گوئی بھی کی۔ رسول اللہ خاموش رہے۔ اس کے بعد اس نابکار نے رسول اللہ کے سر پر پتھر مارا، جس سے سر سے خون بہہ نکلا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کوہ صفا پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شام کو جب جناب حمزہ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا وہ بلا کم وقاص ان کو بتا دیا۔ ابو جہل نے ایسے ایسے نازیبا کلمات محمد کو کہے ہیں کہ مجھ سے تو سنا نہ جاتا تھا۔ آفرین ہے محمد کے حوصلے پر کہ اس نے زبان تک نہ ہلائی، اف تک نہ کیا۔ میں تو مر کے مٹی ہو گئی کہ ہمارے محمد کو رسوا کرے ابو جہل اور ہم منہ دیکھا کریں۔ بھلا اس غریب کا قصور ہی کیا تھا؟ اس نے ابو جہل کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ اللہ اللہ، نبی پاک دا حوصلہ، سختیاں سہ کے بھی مسکران دے رہے۔ یہ باتیں سن کر جناب حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ اسی حالت میں کعبے کے صحن میں جہاں قریش بیٹھے تھے گئے اور ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری اور کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے یہ بات محض اس لیے کہی کہ رسول اللہ کی توہین کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ گھر آ کر جب اس واقعے سے رسول اللہ کو آگاہ کیا تو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا، مجھے حقیقی خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ آپ
6 نبوی کو مشربہ اسلام ہوئے۔ حضرت عمر کا قبول اسلام۔ عمر ابن الخطاب خاندان قریش کے ایک نوجوان تھے، مزاج کے سخت اور جو بات کہتے اس پر سختی سے عمل کرتے۔ شروع میں وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ ایک دن بت خانے میں سو رہے تھے کہ اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ آواز ان کے تحت الشعور کو جھنجھوڑنے لگی، جس کی وجہ سے کبھی کبھار اس پر غور کرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی الحکم بن الحشام۔ اے اللہ، عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اسے امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس سے پہلے عمر بن الخطاب کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے، مگر عمر کو اس بات کا علم نہ تھا۔ ایک دن جناب عمر بن الخطاب کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس قصے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ کا سر قلم کر دوں، تاکہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا، عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر نے اپنا ارادہ بتایا۔ اس نے عمر سے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طعنے سے عمر پریشان ہو گئے۔ پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں پہنچے تو اندر سے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آواز سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو خوب پیٹا اور لہو لہان کر دیا۔ دونوں نے کہا، عمر تم ہمیں خواہ جان سے مار ڈالو، ہم اسلام سے نہیں پھریں گے۔ ان کی ثابت قدمی سے عمر کا دل پسیج گیا۔ عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر وہ کیا دلکشی ہے کہ میری بہن اور بہنوئی کو جان کا خوف ہی نہیں رہا۔ یہ جان دینے کو تیار ہیں، نئے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آسمان اور ملائک نظارہ کر رہے تھے کہ عمر جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اسلام کی آبیاری اور تقویت میں سب سے آگے ہوگا۔ عمر فاروق، جنہیں آج تاریخ کا سب سے کامیاب حکمران مانا جاتا ہے، اپنی قبل از اسلام زندگی کے بارے میں کہا کرتے تھے، مجھ سے تو اونٹوں کی نکیل سیدھی نہیں رکھی جاتی تھی، یہ تو رسول اللہ کا فیض ہے کہ میں اس قابل ہوا۔ بے بسی کے عالم میں کہنے لگے کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ بغیر غسل کے آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ پہلے غسل کروایا، پھر وہ ورق لا کر دیا۔ عمر جیسے جیسے اس کو پڑھتے گئے، ان کے دل کی دنیا بدلتی گئی۔ آخر بے ساختہ منہ سے نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر سیدھا دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی۔ جو مسلمان اس وقت وہاں موجود تھے عمر کو تلوار لیے کھڑا دیکھ کر مضطرب ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر عمر خلوص دل سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب دروازہ کھولا اور عمر نے اندر قدم رکھا
تو جناب رسول اللہ خود آگے بڑھے اور فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی، عالم کفر لرزہ بر اندام ہو گیا۔ حضرت عمر سیدنا حمزہ کے بعد 6 نبوی میں مسلمان ہوئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان بیت اللہ میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ تمام صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ باہر نکلے۔ 2 صفیں بنائی گئیں، پہلی صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری میں حضرت عمر۔ صحابہ کرام کے چلنے سے زمین سے ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ سب مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ اسی دن رسول اللہ نے خوش ہو کر حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔